نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ اے اسرائیل کے بیٹو، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو انعام کیا میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ عہد کو، اور خاص کر مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اتاری ہے میں نے اس حال میں کہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ ہو جاؤ تم پہلے اس کا انکار کرنے والے، اور نہ خرید کرو تم میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، اور مجھ ہی سے بچتے رہو، اور نہ ملتبس کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو، اور قائم رکھو نماز کو، اور ادا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران مکرم، یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اصل میں ماقبل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا سے قرآن کریم کا تذکرہ فرمایا، پھر اس کا ہادی ہونا بیان کیا کہ انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن اس ہدایت کے ذریعے سے کامل نفع اٹھانے والے متقی لوگ ہیں۔ پھر متقی لوگوں کی صفات بیان ہوئیں۔ پھر دوسرا طبقہ منکرین کا تھا۔ منکرین میں پھر دو قسم کے لوگ، ایک صراحتاً انکار کرنے والے کافر اور دوسرا منافق، ان دونوں کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام تینوں طبقات کو یعنی اہل ایمان کو، کافروں کو اور منافقین کو حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ اب اپنے رب کی توحید کی، رب تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل ذکر کی کہ عبادت اس ذات کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ اب پہلے لوگوں کو مصداق میں سب سے اول خلق کا مصداق سیدنا آدم علیہ السلام تھے، ان کا تذکرہ خیر ہوا۔ پھر ان کے تذکرہ کے ساتھ ان کے ما لہ و ما علیہا جو متعلقات تھے وہ چیزیں بیان ہوئیں۔ اب آگے دوسرے نمبر پر الذین من قبلکم کا مصداق، خاص طور پر چونکہ یہ صورت مدنی ہے، مدینہ میں حضور علیہ السلام کے مخاطبین جہاں اہل عرب تھے وہاں اہل کتاب یہود بھی تھے، اور یہود بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس لیے ان آیات سے اب اللہ تعالیٰ نے انہی کی بڑوں کا ذکر فرمایا ہے، بنی اسرائیل کا، اور یہ تقریباً سپارے کے اختتام تک انہی کا تذکرہ ہی چلے گا، اسی قوم بنی اسرائیل کا۔ اب ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور کریں۔ لفظ بنی اسرائیل، اسرائیل حقیقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ عبرانی زبان میں اسرائیل کا معنی وہی ہے جو ہمارے عربی میں عبداللہ کا معنی ہے، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کا معنی بھی اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، یعقوب بھی نام ہے، قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، اور اسرائیل کو بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 8 بیٹے عطا کیے۔ سب سے بڑے حضرت اسماعیل ہیں۔ اسماعیل کی اولاد عرب اور حجاز کے اندر یہ سب حضرت بنو اسماعیل ہیں،
اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، یہ دونوں پیغمبر تھے، باقی 6 جو ہیں وہ پیغمبر نہیں ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں۔ حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد جو آگے چلی ہے نسل، اس ساری کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسی میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی حضرت یعقوب کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، وہ نبی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 400 سال بعد یا کچھ عرصہ زیادہ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ بھی بنی اسرائیل میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً بنی اسرائیل کے اندر، بنو اسحاق کے اندر 4000 پیغمبر پیدا ہوئے ہیں۔ 4000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیے ہیں۔ اور بنو اسماعیل میں ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ انبیاء بنی اسرائیل سب اسی حضرت اسحاق علیہ السلام کے توسط سے حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ اب ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کے بیٹو میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعامات کیے۔ اب بظاہر خطاب تو ان بنی اسرائیلیوں کا ہے جو رسول اللہ کے زمانہ میں تھے، لیکن یہ انعامات چونکہ ان کے آباء و اجداد پر تھے، تو آباء و اجداد اور نسل میں جن لوگوں پر انعامات ہوں تو آگے جو نسل چلتی ہے تو گویا کہ وہ انعام اولاد پر بھی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات یاد دلائے، لیکن انعامات کا تذکرہ آیت کریمہ میں نہیں کیا۔ آگے تفصیلاً اللہ تعالیٰ فرمائیں گے متعدد مقامات میں۔ اجمالاً میں عرض کر دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل پر کیا انعامات ہوئے۔ بڑے بڑے جو انعامات ہیں بنی اسرائیل پر، یہ کہ اب میں نے جیسے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4000 انبیاء پیدا کیے، یہ کوئی تھوڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ ایک ہی قوم کے اندر ہزاروں نبی پیدا ہونا۔ پھر اسی بنی اسرائیل کے اندر بڑی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہیں، تورات آئی ہے تو بنی اسرائیل میں آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل آئی ہے تو وہ بھی بنی اسرائیل میں ہے، داؤد علیہ السلام کی زبور آئی ہے تو وہ بھی بنی اسرائیل میں ہے۔ اس کے علاوہ مختلف انبیاء پر، ہزاروں انبیاء پر صحیفے آئے ہیں تو وہ بھی بنی اسرائیل میں۔ تو وحی کی اتنی کثرت بنی اسرائیل میں آئی ہے، یہ ان کی دوسری بڑی وجہ فضیلت ہے بنی اسرائیل کی۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی نے فرعون جیسے ظالم سے بنی اسرائیل قوم کو نجات دی، یہ تیسرا بڑا انعام تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا بنی اسرائیل پر، آسمان سے بنی خوراک اور روزی، یہ چوتھا انعام تھا۔ سرزمین شام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دیا، یہ 5واں انعام تھا۔ تو یہ متعدد انعامات تھے بنی اسرائیل پر۔ اب اللہ تعالیٰ ان انعامات و احسانات کا ذکر کر کے ان لوگوں کو آگے جو حکم دے رہے ہیں، وجہ یہ ہے انعامات کے ذکر کی کہ عربی کا ایک مقول ہے الانسان عبد الاحسان، کہ بندہ جو ہے نا یہ احسان کا غلام ہوتا ہے۔ جب احسان یاد آ جائے نا، پھر محسن کی ناشکری، کوئی انتہائی نکما گھٹیا نسل کا آدمی ہو تو وہ کرے تو کرے، لیکن جو صاحب نسب انسان ہوتا ہے وہ محسن کے احسان کی کبھی ناقدری نہیں کرتا، ہمیشہ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے، اس کی قدردانی کرتا ہے، اس کے احسان کو تسلیم کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان احسانات کا ذکر کر کے آگے جو حکم دے رہے ہیں، فرمایا اوفو بعہدی اوف بعہدکم، کہ اے بنی اسرائیلیو تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اب ذرا اس عہد کا بھی ذکر دیکھ لیں۔ 6 پارہ میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے اس عہد کا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، یہ ہے عہد، آمنتم برسلی وعزرتموہم، کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا تورات میں کہ میرے رسول نبی جو دنیا میں آئیں گے، آپ ان میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان میرے رسولوں کی مدد کرو گے۔ اب اس دور کے اندر جو رسول آئے،
جو کچھ کیا انہوں نے، لیکن آخر الزماں پیغمبر کا اصل عہد وعدہ تھا تورات میں کہ اگر آپ کی زندگیوں میں یہ خاتم الانبیاء آخر الزماں پیغمبر آئیں گے تو آپ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ضرورت پڑی تو ان کی مدد بھی کریں گے۔ اب اللہ اس عہد کو یاد دلا رہے ہیں کہ اس عہد کو پورا کرو، جو آپ نے تورات کے اندر مجھ سے عہد کیا تھا اس عہد کو تم پورا کرو، اگلا عہد میں پورا کروں گا۔ اب اللہ کا عہد کیا تھا وہ بھی اسی آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اگر میرے اس عہد کو پورا کرو گے، میرے انبیاء پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد و نصرت کرو گے، تو پہلا انعام یہ دوں گا کہ تمہاری زندگی کے گناہ مٹا دوں گا، معافی دے دوں گا عام تمہیں، اور دوسرا انعام یہ دوں گا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں جنات اور باغات عطا کروں گا۔ یہ اخروی انعامات ہیں۔ اب اللہ ان بنی اسرائیلیوں کو جو رسول اللہ کے زمانہ کے لوگ تھے، مدینہ منورہ میں آباد تھے، انہی کی نسل اور اولاد میں سے تھے، ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ اس عہد کو تم پورا کرو، میرے رسول پر ایمان لے آؤ، میں اپنا عہد پورا کروں گا کہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہیں جنتیں بھی دوں گا۔ آخر میں فرمایا ایایا فرحبون، خاص کر مجھ ہی سے ڈرو، لوگوں سے ڈر کر یا دنیا کا خوف اور ملامت کا خوف کر کے احکامات الہیہ کو یا جناب تورات کے احکام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عہد کو، اس کو نہ توڑو، اس کو پورا کرو۔ اب آگے صراحتاً حکم دیا، حکم کیا دیا؟ آمنو، یہ حکم ہے، آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم، کہ ایمان لے آؤ تم اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے۔ اب ما انزلت بما انزلت کا مصداق یہ قرآن کریم ہے کہ آخر الزمان پیغمبر پر جو میں نے وحی اتاری ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ مراد کیا ہے؟ قرآن پر ایمان ہوگا تو صاحب قرآن پر بھی ایمان ہوگا، صاحب قرآن کی لائی ہوئی پوری شریعت پر ایمان ہوگا تو تب ایمان اللہ کیا معتبر ہوگا۔ تو ان کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا کہ رسول آخر الزمان پر ایمان لے آؤ، ان کی شریعت مطہرہ کو مانو، اور یہ کتاب ایسی ہے مصدقا لما معکم جو تمہاری تورات کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن تورات کا مصدق ہے، انجیل کا مصدق ہے، زبور کا مصدق ہے، سب کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ کتابیں اپنے اپنے ادوار کے اندر حق تھیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں، قوم کی ہدایت کا ذریعہ تھیں، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے جا بجا۔ آگے فرمایا لا تکونوا اول کافر بہ، پہلے کافر نہ بنو۔ پہلے کافر کا مطلب یہ ہے، عرب کے اندر کیا تھا، دو قسم کے لوگ تھے، ایک مشرکین تھے، وہ کسی دین سماوی کے متبع نہیں تھے، اور دوسرا اہل کتاب تھے، یہ دین سماوی کے متبع تھے۔ عرب کو امیین کہا جاتا تھا کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، اور ان کے مقابلے میں اہل کتاب پڑھا لکھا طبقہ ہوتا تھا، دین سماوی کے متبع ہوتے تھے، تو مشرکین بھی ان اہل کتاب کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے۔ اب ان کو جب حکم دیا گیا اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے نا، ان کے ایمان کے نتیجے میں سارے اہل عرب ان کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا اس توحید کا، قرآن کریم کے کتاب الہی ہونے کا، پیغمبر آخر الزمان کی نبوت کا، تو جب انہوں نے انکار کیا تو مشرکین نے بھی انکار کر دیا۔ اب پہلا انکار اہل کتاب کی طرف سے ہوا، جب ان کی طرف سے انکار ہوا تو انہوں نے ان کی پیروی کی، اس لیے قرآن نے نفی کی کہ پہلے کافر نہ بنو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر تم اول کافر ہوئے نا، پھر آپ کی پیروی میں جتنے لوگ انکار کرتے چلے جائیں گے ان سب کا گناہ بھی تمہارے گلے پڑے گا، کیونکہ یہ ایک اصول ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرہا ووزر من عمل بہا، کہ جس انسان نے کسی اچھے عمل کی ایجاد کی، اب اس اچھے عمل کو دنیا میں جو اپنائے گا اس شخص کے لیے ثواب ہوگا۔ جس نے دنیا میں کسی برائی کی ایجاد کی، اب اس برائی کو جتنی دنیا کرے گی سب کو اس کا گناہ ہوگا۔ اب اگر یہودی پہلے کافر بنے ہیں اس کتاب الہی کے، تو جتنے ان کی پیروی کریں گے ان سب کے کفر کا گناہ بھی ان یہودیوں کو ہوگا، اور اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ایمان کے اندر جو لوگ ان کی پیروی اور اتباع کریں گے ان ایمان لانے والوں کا ثواب بھی ان کو ہوگا۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام اور شیطان کے معاملے میں ہوا، شیطان نے اللہ کے سامنے تکبر کیا، اب دنیا میں جو بھی تکبر کر کے ایمان سے دور رہے گا
اس کے تکبر اور کفر کا گناہ شیطان کو بھی ہوگا، اور جس نے اپنے گناہ پر ندامت کے ساتھ معافی مانگی، استغفار کیا، جہاں اس کو ثواب ہوگا اس کے استغفار کا ثواب آدم علیہ السلام کو بھی ہوگا کہ انہوں نے استغفار کی بنیاد رکھی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، قرآن نے کہا کہ ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، تصدیق کرنے والی اس کی جو تمہارے پاس ہے، لا تکونوا اول کافر بہ، نہ بن جاؤ پہلے کافر، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ خرید کرو میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، اور خاص کر مجھ ہی سے بچتے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔